الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفزية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. نہایت قابل احترام معزز دوستو، خلافت فاروقی خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی. آخری خلافت کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں. ان کی یہ 22 ہجری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. اسلامی مملکت خوب پھیلی یہاں تک کہ مشرق میں سطح مرتفع پر اور مغرب میں بر اعظم افریقہ کے صحرائے اعظم تک، شمال میں جزیرہ کیپسین تک، جنوب کے اندر بحر ہند تک اسلامی سلطنت پھیلی. اسلام کے پرچم وہاں لگائے گئے. تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل، جو 36,21,000 مربع کلومیٹر بنتے ہیں، اتنے رقبے پر اسلام کا غلبہ تھا، اسلامی حکومت تھی. خدا کی زمین پر خدا کا نظام تھا. انسانیت جو سسک رہی تھی، کچھ عرصہ پہلے تلملا رہی تھی، گھٹن محسوس کر رہی تھی، اللہ کا کرم ہوا، اسلامی نظام قائم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک سکون کا سانس لینے لگا، سکھ کی زندگی گزارنے لگا. مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی تھی، انصاف کا بول بالا تھا. اسی طرح امیر ہو، غریب ہو، شہزادہ ہو یا غریب کا بیٹا ہو، سب برابر تھے اس نظام کے اندر. بادشاہ ہو، حکمران ہو یا اسی طرح عام فرد ملت ہو، سب کے سب برابر تھے. انصاف اتنا تھا، امن اتنا تھا کہ کوئی عورت سونے کے ساتھ لدی ہوئی، ہیرے جواہرات کے ساتھ اپنے جسم کو آراستہ کی ہوئی، اگر ایک ملک سے پیدل چل کر دوسرے ملک اور دوسرے کونے پر جاتی تو کوئی انسان اسے میلی نگاہ سے دیکھتا بھی نہ. یہ انصاف کا بول بالا تھا، یہ اسلامی نظام کی برکت تھی. یہ قرآنی احکامات پر عملی طور پر زندگی گزاری جا رہی تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ہر فرد زندگی گزار رہا تھا. یہاں تک کہ مسلمانوں کا امیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روکھی سوکھی کھا رہے تھے، کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے تھے. کوئی عالیشان محل ان کے پاس نہیں تھا. کوئی اگر ان کے پاس اپنی رویداد لاتا، کوئی ان کے پاس اپنی فریاد لاتا، تو حضرت عمر کے پاس یہ لمبا چوڑا نظام نہیں تھا کہ پہلے چپڑاسی سے گزرو، پھر اس سے اوپر کے طبقے کے پاس آؤ، پھر اس سے اوپر کے طبقے کے پاس آؤ، پھر حضرت عمر کے پاس آؤ. ایسا کوئی نظام نہیں تھا. جس نے حضرت عمر سے بات کرنی ہوتی، براہ راست گفتگو کرنے کا اس کو حق حاصل تھا. شورا کا نظام تھا، شورائی نظام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مملکت کے فیصلے اکیلے نہیں کیا کرتے تھے.
بلکہ اپنی انہوں نے شورا بنائی تھی، اور کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا کہ باہر جو بھی گھوم رہا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ مشورہ، مشورے کے لیے اعلیٰ دماغ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس مشورے کے بارے میں پھر دوسروں کو کہا کہ ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشورے کی پوری ٹیم موجود تھی۔ وہ کون سے تھے؟ حضرت عثمان جیسے انسان، حضرت علی جیسے انسان، طلحہ اور زبیر جیسے انسان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی انسان جیسے انسان، زید رضی اللہ عنہ جیسے انسان۔ اتنی زبردست لجنہ اور ٹیم اور کمیٹی تھی مشورے کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، عبداللہ ابن عباس بھی اس میں شامل تھے۔ چھوٹے تھے لیکن علم والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ حبر الامہ ہے، یہ اس امت کا علم کا سمندر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے دعا دی تھی ان کو کہ اللہ اس کو علم سکھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلم التأویل، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس لیے ان کا لقب رئیس المفسرین پڑا کہ یہ مفسروں کے تفسیر کرنے والوں کے سردار اللہ نے بنا دیے۔ تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوئے تھے، اور جو اہم فیصلے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے رکھتے تھے کہ جی یہ ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جو مشورے سے طے ہوتا پھر پبلک کے سامنے کیا جاتا۔ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کون کون سی قوم کی چیزوں کو بیچ دیا جاتا ہے، پبلک نہیں کیا جاتا۔ وہ تو ادھر ادھر سے کہیں وہ کافر بھی بتا دیتے ہیں تاکہ یہ لڑتے رہیں آپس میں، ملک دو لخت ہوتا رہے، ٹوٹتے رہیں، لڑتے رہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں گروی رکھوا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مشورے میں طے ہوتا پبلک کے سامنے آ جاتے۔ ممبر و محراب گویا کہ آپ یوں کہیں کہ ایک میڈیا سینٹر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو طے ہوتا ممبر پر آتے، مجمع جمع کرتے، بھائی نبی کے صحابہ نے یہ طے کیے ہے، یہ باتیں طے ہیں۔ تو شورائی نظام تھا ایک، اور دوسرا انصاف کا بول بالا تھا۔ یہ نہیں امیر کے گھر میں 24 گھنٹے پانی آئے، غریب بیچارہ بھرتا رہے۔ اس کی ماں بہن صبح اٹھ کر، اس کی بوڑھی ماں، اس کی بیوی، اس کی نوجوان بچی، اور صبح اٹھے پانی کے لیے، امیر خراٹے مارتا ہو اس کے گھر میں پانی آئے۔ یہ نہیں تھا، یہ فرق نہیں تھا۔ انسان یہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے بھائی۔ اتنا خون جلتا ہے کسی کے بارے میں نہیں، لیکن نظر جب آتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ آپ کے یہ یونس آباد کو دیکھ لیں، کچھ عرصہ پہلے اس کے سامنے کی آبادی نہیں تھی، جیسی آبادی ہوئی ساری فیسلٹیز ان کے لیے، پلے گراؤنڈ ان کے لیے، اسکول ان کے لیے، پانی کا نظام ان کے لیے۔ اس طرف دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ انسان کے بچے نہیں رہتے ہیں یہاں، یہ جانور رہتے ہیں یہاں، یہ انسان نہیں ہے۔ ان کے لیے پانی وہ غریب دیکھتا نہیں ہوگا، ہمارے ٹیکسوں اور ہمارے خون کو چوسا جاتا ہے، اور پانی کا سارا نظام ان کے لیے ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں صبح سویرے اٹھ کر وہاں جاتی ہیں، کین کے ذریعے سے پانی بھرتی ہیں، 2 3 کین ان کو ملتے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیا ٹھیکیدار ہیں بھائی؟ جتنا ان کا حق ہے اس ملک پر، اتنا عوام کا بھی حق ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ تفریق نہیں ہوتی تھی۔ آگے میں ایک واقعہ عرض کروں گا آخر میں۔ حضرت عمر تو مسلمان تو چھوڑے، غیر مسلم جو اسلامی نظام کے تحت اسلامی ملک میں زندگی گزارتا، حضرت عمر اس پر بھی اگر کوئی ناانصافی کرتا، اس پر بھی گورنر کا بچہ، گورنر کی اولاد اس پر بھی اگر ناانصافی کرتی، حضرت عمر اس کو اس علاقے سے بلا کر کوڑے لگواتے تھے۔ یہ تھا انصاف۔ اور خدا کی قسم جو انصاف کرتا ہے، دنیا والے کچھ بھی کہیں لیکن اللہ کی رحمت اور مدد نقد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعاون کرتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں اس کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چیز پہلی کیا؟ انصاف کا بول بالا تھا، دوسرا شورائی نظام تھا، اور مسجد نبوی میں پھر باقاعدہ کچہری، کھلی کچہری لگتی تھی۔ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں جو پہلے بھی میں نے عرض کی۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیاست کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
حضرت گندی سیاست کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی قسم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم سیاست عبادت کا حصہ ہے. جو یہ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب سیاست میں ہے، غلط بات ہے. اللہ کی قسم ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. سیاست عبادت کا، دین کا حصہ ہے. اٹھائے بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خود کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی سیاست کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا، اس کی جگہ دوسرا نبی آتا اور وہ اپنی پبلک کے ساتھ حسن تدبیر کے ساتھ ان کے انتظامی امور کو بجا لاتے. سیاست اسی کو کہتے ہیں. سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، لاکھوں کی تنخواہ لوں گا. سیاست نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو پبلک کے لیے وقف کرنا، اپنی صلاحیتوں سے پبلک کو سکون پہنچانا، ان کے گھروں میں سکون اور خوشیوں کو بھر دینا، یہ ہے سیاست. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کچہری لگواتے تھے اور ہر ایک کو یہ اختیار تھا کہ امیر یعنی امیر المومنین ان کے اوپر اگر کسی بات کا کوئی بھی شک شبے کا معاملہ ہو ان کو سامنے واضح کرے. امیر المومنین اگر کپڑے ایسے پہنے، امیر المومنین کپڑے کہاں سے آئے؟ مطلب یہ سے ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. ہر ایک کو اختیار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اگر کوئی ایسی بات سرزد ہو، ہر ایک ٹوک سکتا ہے، ہر ایک بول سکتا ہے. یہاں تو بھائی اگر کوئی بولے تو فتوے لگا دیتے، اوے مفتی صاحب کے بارے میں ایسی بات کی، امیر صاحب کے بارے میں ایسی بات کی. امیر کا حکم تو ایسے جیسے نبی کا حکم ہے. بھائی عالم دین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امیر صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو تسلیم کریں، ہاں یار غلطی ہوئی ہے. اور جو انسان غلطی تسلیم کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھلی کچہری پر کہ بھائی آؤ بیٹھو، کوئی مجھ میں غلطی ہو آپ بالکل کیا ہے آبجیکشن کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اشکال کر سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. جب حضرت عمر جیسا انسان یہ بات کر سکتا ہے، میں آپ کیا چیز ہیں؟ جس کی سوچ کو اللہ قرآن کی آیتیں بنائے، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلے، جس کو دیکھ کر پیغمبر فرمائے اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا حق دیا جاتا تو عمر کو دیا جاتا. کتنی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا. اور انہوں نے، میں نے جو آپ کو کہا کہ اسلامی مملکت کہاں تک پھیلی، کتنے مربع میل پر پھیلی اور آج کل کے مربع کلومیٹر کے حساب سے بتا دیا. تو اس اسلامی سلطنت کو انہوں نے 8 شہروں میں تقسیم کیا تھا. مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، الجزیرہ، مصر، فلسطین، شام. 8 حصوں میں تقسیم کیا تھا. اور پھر ان کے ضلع بنائے تھے اور ہر ضلع پر معتبر قسم کا آدمی مقرر کیا تھا کہ جو نگرانی کرے، معتبر صلاحیتوں والا. پرچی سسٹم نہیں، یار میرا رشتہ دار ہے 2 لاکھ لے لے، اس کو کرسی پہ بٹھا دے اس لیے کہ یہ تو دے لے گا، پھر اگلوں کا خون یہ پیے گا. 2 لاکھ اس نے دیے، 2 کروڑ کمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ اسلامی نظام اسی کو کہتے ہیں. پرچی سسٹم نہیں، صلاحیتیں دکھاؤ، تمہاری صلاحیتیں کیا وہ دکھاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صلاحیتوں والے تھے ان کو بٹھایا. صحابہ تو سارے صلاحیتوں والے تھے لیکن ہر ایک کی صلاحیت جدا ہوتی ہے. کوئی قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی سیاست کا ماہر ہوتا ہے. تو جو قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب ہیں ان کو سیاست کا پتہ نہیں، تو سیاست کے پیچھے نہ پڑے کہ فلاں نے غلط کیا ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے. ہاں جو سیاست والے ہیں ان کا علم اگر کمزور ہے وہ اس کے پیچھے نہ پڑے. تو حضرت عمر نے تقسیم کیا ہوا تھا نظام. آگے عرض کروں گا میں صلاحیتوں والوں کو. اس لیے میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں جب ہماری برادری پر بات آئے تو ہم بھی ٹھوک کر بولیں گے. اگر کوئی مذہبی جماعت کے اعتبار سے امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو ان کے بڑوں کو چاہیے بغلے نہ بجائیں، اس کی تحقیق کریں.
جس امیدوار کو کھڑا کیا ہے ایسا تو نہیں کہ اس نے مسجد میں کرپشن کی ہو، مسجد کے چندے کو دونوں جیبوں میں ڈالا ہو، تو وہ خوش نہ ہو کہ ہم نے امیدوار کو کھڑا کیا ہے، اس کی تحقیق بھی کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کل یہ عوام کا پیسہ کھائے، جو مسجد کا خیال نہیں کرتا عوام کا کیا خیال کرے گا؟ تو کل بدنام کون ہوگی؟ مذہبی جماعتیں، یہی لوگ پھر جوتے ماریں گے۔ اس لیے ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے، آواز تو جائے گی انشاءاللہ ان تک، کہ جن کو کھڑا کریں ان کا پہلے بایو ڈیٹا دیکھیں، ان کی پچھلی موٹی موٹی زندگی معلوم کریں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ بعض اوقات انسان پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے لیکن معاملات میں صفر ہوتا ہے، لمبی چوڑی تقریروں میں ماہر ہوگا، قرآن و حدیث کے حوالے دے گا، ملفوظات زبانی یاد ہوں گے، اکابر کے واقعات سنائے گا، لیکن معاملات میں صفر۔ سود خوروں کے ساتھ بیٹھے گا، سودی مال کھائے گا، سودی کاروبار کرے گا، سود کو حلال کہے گا۔ تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ انہوں نے ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا کہ جو صلاحیتوں والے تھے۔ مدینہ پاک میں تو خود تھے حضرت عمر، مکہ المکرمہ میں خالد بن عاص ان کو مقرر کیا تھا، کوفہ میں سعد بن ابی وقاص کو، مصر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، الجزیرہ میں عیاض بن غنم کو، اور اسی طرح دیگر علاقوں میں بڑے بڑے صحابہ کو، شام میں امیر معاویہ کو، سیاست کا امام امیر معاویہ، مدبر الامر امیر معاویہ، ان کو بنایا تھا۔ اور پھر ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ جی یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، چلو بھائی ان کو دے دیا چھوڑ دوں، ان کے اوپر بھی نظام ٹائٹ کیا ہوا تھا، گڑبڑ تو نہیں کر رہے، مملکت کے لوگوں کو ستا تو نہیں رہے، عام رعایا کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ حضرت عمر نے یہ کام بھی کیا تھا۔ اور پھر اللہ کی شان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو خود نکلا کرتے تھے پہرے داری، وہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے، کون کس حالت میں ہے، کون کس حالت میں ہے، قسم پرس لوگوں کی حالت زار اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ بڑی گندی مصیبت ہے، ہر حکومت میں دیکھا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئی سی سے گزریں گے تو یہ ہمارے ٹریفک والے ہٹاتے ہیں، سب کو، ٹھیلے والوں کو بھی ہٹائیں گے، وہ گاڑی والوں کو بھی ہٹائیں گے، تاکہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلے یہ روڈ ماشاءاللہ رواں دواں ہے، بالکل سسٹم صحیح چل رہا ہے۔ اور جب وہ چلے جائیں گے ٹھیلے والوں کو خود کھڑا کریں گے، کہا 50 روپے ہفتے کے میں آپ سے لوں گا، یا کھڑے رہو، سیٹنگ سے کھڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن ہو آپ کا بھائی حاضر ہے۔ یہ حضرت عمر خود رعایا کی خبر گیری کرتے، یہ وہ عمر تھے جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے آخری صف تک ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، اور اللہ کا رعب جب ان کو طاری ہوتا تو کہتے کہ کاش اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، آخرت کا حساب دینا ہے۔ رعایا کی ایسی کڑن تھی کہ کہتے تھے اگر کوئی فرات کے کنارے کتا بھی مرے تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ تو انہوں نے یہ سسٹم، اور پھر شعبہ احداث قائم کیا جسے پولیس کا محکمہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے جو عمر نے اچھا کام نہیں کیا، پولیس والوں کا محکمہ ایجاد کیا ہے۔ او بھائی انہوں نے یہ تھوڑی کا رشوت کھاؤ، انہوں نے تو ہماری خیر خواہی کے لیے کیا، ہم نے اس سسٹم کو غلط کیا ہے۔ شعبہ احداث کے حساب کتاب، کون کیا کر رہا ہے، جرائم تو نہیں ہو رہے، ان کا بڑا کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کو، جو عالم تھے، فاضل تھے، اور ان کو جن جن کو بڑا بنایا ان کی تنخواہیں ٹائٹ رکھی، تاکہ یہ تنخواہیں اچھی نہیں ہوں گی تو یہ بھی ظاہر بات ہے، بیوی بچے ان کے گھر میں ہیں، یہ بھی بازاروں میں جائیں گے تو ان کی سوچ تقسیم ہو جائے گی، صلاحیتیں تقسیم ہو جائیں گی، جس کام کے لیے رکھا تھا اس میں صحیح ذہنی اعتبار سے یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج مہنگائی کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے بعض سیٹھ اپنے مزدوروں کو نکالتے ہیں اس لیے کہ یہ مزدور 15,000 اٹھا رہا ہے،
اس لیے اس کو فارغ کرو. کوئی بہانہ چاہیے, 2 مزدور رکھوں گا 15,000 پر میری بچت ہو جائے گی. سستا رکھتے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ مہنگائی ہے. وہ بیچارہ کیا کرے گا, مرتا نہ کیا کرتا. یا اسی طریقے سے اب آپ کہو گے اپنی برادری کی طرف آ رہا ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے کلپ دیکھا نا, وہ انڈیا کے عالم دین کا, کہ ایک آدمی نے اپنی بچی کی شادی میں 16 کروڑ خرچ کیے, اور پھر وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی, وہاں کا امام رکھا. امام کی بیوی کی طبیعت خراب تھی تو اس نے چند دنوں کی چھٹی لی. اب طبیعت زیادہ بگڑی تو 4-5 دن اوپر چلے گئے, واپس آئے تو اس کی 4,000 تنخواہ کاٹی کہ تم 4 دن اوپر گئے ہو اس لیے تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی. ظالم انسان, بچی کے 16 کروڑ روپے تمہیں ہڑپ ہوتے ہیں, اس کی 4,000 تمہیں ہضم نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ ممبر والوں کو, یہ میں عام بات کر رہا ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ کسی اور طرف دماغ نہیں لے کے جانا, ایسے بھی ایسے کاموں میں دماغ بڑا چلتا ہے ہمارا. جب ممبر والوں کو, مدرسے کے اساتذہ کو, ان کو آپ ٹائٹ تنخواہ نہیں دو گے نا, پھر ڈنڈیاں ماریں گے. کہو جی سستا امام ڈھونڈا, وہ کام پھر کیسے کرے گا اللہ, میں ممبر پر بتا نہیں سکتا. پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا نا, پتہ بھی نہیں چلے گا, پاؤں سے زمین نکل جائے گی. اس لیے ٹائٹ رکھے نظام, ٹائٹ کام لے اس سے. ڈھیلا رکھیں گے وہ ڈھیلے ڈھولے کام کرے گا, اندر سے اپنا سارا کام کرتا رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تنخواہیں ٹائٹ رکھی. بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں نا, یقین کریں یہ دل پر چھرے پھیرتے ہیں, مولوی صاحب, بھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اتنی صفائیاں پیش کرنے کی مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے. مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تنخواہیں تو تھوڑی ہیں لیکن بڑی برکت والی ہوتی ہیں. آپ کی کتنی, 50,000 سیلری ہے. بھائی وہ 50,000 مولوی صاحب کو دے دے, 4,000 برکت والی تو لے لے, کم بخت مارے. وہ بھائی آپ لوگوں کے تو اللہ سے بڑا تعلق ہوتا, تو کیا تیری دشمنی اللہ سے؟ مطلب یہ ہنسنا ہوتا ہے اس کے حال پر, یہ اندر اندر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقین کریں, چھوڑیں جی, آپ کہیں گے یہ ابھی اپنی طرف جیب گرم کرنے کے لیے, چھوڑیں اس بات کو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے نظام جو بنایا تھا, بندے ایسے رکھے تھے جو پرچی سسٹم والے نہیں تھے. معاف کرنا, آج ہمارے مذہبی لوگ بھی تعلقات کی بنیاد پر آگے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, صلاحیتیں کم بختوں میں ہوتی نہیں, آگے کر دیتے ہیں. پھر جب گھٹالے کرتے ہیں لوگ مذہب کو نشانہ بناتے ہیں, اسلام کو نشانہ بناتے ہیں. واقعتاً اس میں قصور ہمارا بھی ہوتا ہے کہ جی یہ میرے تعلقات والے مولوی صاحب کا بیٹا ہے, اس کو آگے کر دو. ہاں اگر اس میں صلاحیتیں ہیں پھر تو انکار نہیں ہے, لیکن اگر اس میں صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں, اس غریب کے بچے میں صلاحیتیں زیادہ ہیں, اس کو آگے کرو. مولوی ہوگا اپنے کام کا ہوگا, اگر تم میں صلاحیتیں دکھاؤ صلاحیتیں, ورنہ کل کو تمہاری وجہ سے دین بدنام ہوگا. بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبھی تو اپنے بیٹے کو زیادہ آگے نہیں کیا کرتے تھے کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے اقربا پروری ہے, حالانکہ صلاحیتوں والے تھے عبداللہ بن عمر. تو شعبہ احداث پولیس کا نظام انہوں نے قائم کیا, بیت المال کا نظام انہوں نے قائم کیا. بیت المال پیسہ جو اس کے لیے باقاعدہ ہر شہر کے اندر سرکاری عمارتیں بنائیں, اس میں بیت المال کا پیسہ, بیت المال کی گندم, یعنی بیت المال کا مطلب زکوٰۃ جو جمع ہوتی تھی سرکاری سطح پر, اس کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے. بکریوں کی صورت میں, اونٹوں کی صورت میں, گایوں کی صورت میں, اجناس کی صورت میں, اسی طرح درہم اور دنانیر کی صورت میں, مختلف اجناس کی صورت میں الگ الگ چیزوں کو الگ الگ رکھتے تھے. یہ بیت المال کا نظام تھا. پھر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اور عجیب بات سنیں, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکے سے مدینہ راستہ بنایا. یہ بلدیہ کا کام بھی انہوں نے کیا, انہی کی ایجاد ہے. رفاع عامہ جس کو بلدیہ کہتے ہیں, ابھی بلدیاتی انتخاب بھی آنے والے ہیں نا, تو بلدیہ اسی کو کہتے ہیں. بلد شہر کو کہتے ہیں, یعنی شہر کے انتظامات, سڑکیں بنانا, پل بنانا, ہسپتال کا نظام, پانی کا تقسیم کار, سارا معاملہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور مکہ سے مدینہ راستہ بنایا، تھوڑی تھوڑی جگہ پر مہمان خانے بنائے اور وہاں حوض بنائے، پانی کے بڑے تالاب بنائے، سواریوں پر لوگ آتے تھے، سواریوں کو بھی تو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، فری رہائش ہوتی تھی، فری پانی پلانا ہوتا تھا، اور یوں نظام کیا ہے چلتا تھا، اور یہاں تک کہ جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی مستقبل کی منصوبہ بندی کے اعتبار سے انہوں نے جیل خانے بھی بنائے کہ اب چوریاں نہیں ہو رہی ہیں، جرائم نہیں ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ ہو، ابھی سے اس کے لیے نظام تو ایک نقشہ تو بنایا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جیلیں بنائی کہ کوئی یہ کام غلط کام کرے تو اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت عمر نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک خالص فوج تربیت کی، ٹریننگ کی، دوسری وہ کہ جن کو تعلیم و تربیت میں کہ بھئی آپ کمائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا کرے، جس نے تجارت کرنی تجارت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی دی گئی اور ان کو ریزرو میں رکھا۔ اس کو مطوعہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو فوج لڑے گی، لیکن اگر مزید کمک کی اور فوج کی ضرورت پڑی تو تم پہلے سے ٹریننگ کیے ہوئے ہوں گے، تو تمہیں پھر ہم کیا کریں گے، آگے بھیجیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں ٹریننگ کرنا ہی جائز نہیں ہے، کوئی ٹریننگ کر کے آتا ہے تو وہ ہو گلی گلی اس کو ذلیل کرتے ہیں ہم۔ حضرت عمر سے ثابت ہے پبلک کا ہر فرد ٹریننگ کرے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت پھر کون کیا کرے گا؟ تیر چلانا کس کو آتا ہے، تلوار اور نیزہ بازی کس کو آتی ہے، آج کل کے زمانے میں پستول اٹھانا کس کو آتا ہے، اٹھا تو لیں گے، چلانا کس کو آتا ہے، چلانا تو آ جائے گا، نشانہ صحیح کس کو مارنا آتا ہے۔ حضرت عمر نے، یہ گھر کی بات نہیں، تاریخی بات ہے، حضرت عمر نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو خالص فوج میں رکھا، دوسرے کو تجارت اور تعلیم و تربیت کے اندر رکھا، اور ان کو بھی ٹریننگ دی گئی کہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پورا اسلامی نظام سنے تو ہمیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ہم تنگ نظر ہو چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس جو ہم نے دیکھا وہی اسلام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک چٹان ہے، اسلام آسمان سے زیادہ بلند ہے، سمندر سے زیادہ گہرا ہے بھائی، اسلام اسلام ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک کام یہ کیا، اور دوسرا مردوں، عورتوں اور یہاں تک کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کیا بیت المال سے۔ اور آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کا وظیفہ کتنے تھا؟ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے $200، اگر $1 کی قیمت پاکستانی روپے کے اعتبار سے $200 لگائیں تو سیدھا سیدھا $40,000۔ ہم تو وہ کارڈ دکھا کے شو بازیاں کرتے کہ دیکھو ہم نے دیکھو کتنا کام کیا، اس ذلیل کتنا کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں، وہاں ان کے سائے کا کوئی انتظام نہیں، وہاں ان کے لیے کوئی پنکھے کا انتظام نہیں، قوم کی مائیں بہنیں دھوپ میں سڑ سڑ کر صبح سے کھڑی ہوتی ہیں، کتنا زد و کوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے بچے تک کا وظیفہ رکھا۔ جب ہر ایک کا وظیفہ ہوگا، بتائیں چوریاں ہوں گی؟ آج صبح ہی کی نیوز سنی ہوگی آپ نے، ایک آدمی گھر سے نکلا دہی لینے کے لیے اور 2 آدمی طاق میں تھے، گھر میں گھسے، 6 سال کی بچی سوئی ہوئی تھی، زیادتی کی اس کے ساتھ، ہوس کا نشانہ بنایا، وہ دہی لے کر آیا، اس کو گولی مار دی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ لوگوں نے پکڑا، ان کو مارا۔ یہ حال کیوں ہوگا؟ غربت پھیلے گی تو زنا عام ہوگا، جسم فروشی عام ہوگی، ڈکیتی چوریاں عام ہوں گی، قتل و قتال عام ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا مربوط نظام کیا کہ بڑے تو بڑے جو کمانے والے وہ تو نہیں، لیکن جو کمانے کے لائق نہیں، بوڑھے ہو گئے، خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی وظائف انہوں نے سرکاری بیت المال سے جاری کیا کہ بھائی یہ تمہارا ہی تو دیا ہوا پیسہ ہے، اب ہم اگر اس کو تم پر خرچ نہ کریں، اپنے بچوں کی عیاشیوں پر خرچ کریں کہ غریب کا بیٹا پانی کے لیے ترسے، اور ہم اس قوم کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہمارے بچے فلٹر والا پانی پئیں، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے اعلیٰ اسکول میں جائیں، غریب کا بچہ سڑ سڑ کر زندگی گزارے، اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو، خون پسینہ تم ان کا کھینچو، خون پسینہ تم ان کا چھینو، وہ اپنے ٹیکسوں سے تمہاری منہ میں لقمے ڈالیں، اور پھر بھی تم ان کی رعایت نہ دو، تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔
جس طرح تمہیں تمہارا بچہ عزیز ہے، اللہ کی قسم ہمیں ہمارے غریب بھائی عزیز ہیں، ان کی سانسیں عزیز ہیں، ان کی مائیں عزیز ہیں، ان کے بچے عزیز ہیں، تم کوئی تمنگر خان نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو پیسہ بیت المال میں جاتا تھا اسے انہی پر خرچ کیا۔ قوم تو 200 روپے کا پیٹرول بھریں، یہ جج اور دیگر ادارے والے ان کے لیے پیٹرول فری ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات تم عدالت میں عمر کی کرتے ہو، انصاف بھی تو عمر والا دکھاؤ، انصاف بھی تو عمر والا دکھاؤ۔ عمر پیمن زدہ کپڑے پہنتا ہے، ٹوٹی ہوئی اینٹ کو لے کر اپنے سر کے نیچے سنانے پر رکھتا ہے، بچے کو کم دیتا ہے، بچے کے مقابلے میں دوسرے صحابی رسول کو زیادہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سرحدوں کے رکھوالے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کرائم کے اعتبار سے خدمات دے رہے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ ملے۔ ارے بھائی یہ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں بھائی، کسی پر اعتراض نہیں، حقیقت ہوتی ہے بھائی۔ یہ ہمارے بچے ہیں، خدا کی قسم صبح نماز کے لیے نکلتے ہیں، ان کی بوڑھی مائیں، ارے یہ عمر پانی بھرنے کی عمر ہے، یہ عمر تو گھر میں بیٹھ کر مصلے پر تسبیح پکڑنے کی عمر ہے، یہ بوڑھی مائیں اللہ کی قسم اس عمر میں بھی پانی بھرتی ہیں۔ ان کی آہیں لگیں گی تمہیں، تمہاری بچیاں وہ یورپ میں جا کر پڑھیں، تمہارے بچوں کا علاج یورپ میں ہو اور غریب کے لیے صحیح علاج بھی میسر نہ ہو، اللہ کی قسم یہ زندگی گزر جائے گی، آخرت آئے گی، محمد الرسول اللہ ہوں گے، تم ہوں گے، نپٹنا پھر ان سے۔ اس میں کتنے سید زادے ہیں، کتنے سید خاندان کے لوگ ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، یہ نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ نبی کے آل ہیں، آل نہیں بلکہ لال ہیں۔ یہ تم نے ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا لحاظ نہیں کیا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو بیت المال کا وظیفہ دیا، یہ تمہاری کمائی ہے، میں تمہیں ہی لوٹا کر دے رہا ہوں، خود کچھ نہیں رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مساجد کی تعمیرات میں بھی حصہ لیا، مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، مکہ المکرمہ کی حرم شریف کی مسجد وہاں کی تعمیر کروائی، اور وہاں نمازیں تو پڑھتے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو منافقت کا سلسلہ تھا، اس وجہ سے وہ نماز بھی پڑھتا۔ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا وہ کہتا یار نماز چھوڑ دیا تو میں منافق سمجھا جاؤں گا، نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے ساتھ مسجدوں میں درس و تدریس کا سلسلہ تھا، قرآن کا درس جس سے آج ہم بھاگتے ہیں، بہت معذرت چاہتا ہوں، حدیث کا درس بھاگتے ہیں ہم اس سے، مسائل کا درس نہیں چاہیے ہمیں، ہم اپنے عمل سے یہ کر کے دکھاتے ہیں، 2 منٹ بیٹھتے نہیں ہیں جب حدیث کا درس شروع ہوتا ہے، جیسے مسجد کی زمین پر انگارے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درس حدیث کے حلقے لگتے تھے، مکہ المکرمہ کے اندر لگتے تھے، مدینہ پاک کے اندر لگا کرتے تھے، شام کے اندر ابو دردہ لگاتے تھے، معاذ حضرت عبادہ بن صامت لگایا کرتے تھے، حضرت معاویہ شام کے اندر حدیث کا قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اور بصرہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مسجد آباد ہوا کرتی تھی۔ اور کوفہ میں اوئے ہائے ہائے، یہ جو کہتے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود 70 بدری صحابہ کے ساتھ بڑی جامع مسجد میں قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بھی ہیں۔ اور حضرت عمر مسلمان تو مسلمان، ان کی رعایا کے اندر، ان کی سلطنت میں کوئی غیر مسلم ہوتا ان کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے حضرت عمر، ایک بوڑھا یہودی کمر جھکی ہوئی، خمیدہ کمر جھکی ہوئی گزر رہے تھے، چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے حال احوال لیا، کہا بڑے میاں کیا حال ہے، خیریت، کسی چیز کی پریشانی ہے؟ کہا ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے پریشان ہوں، دوسرا جو غیر مسلموں سے آپ سالانہ ٹیکس لیتے ہیں اب میں دے نہیں پاتا، حالانکہ معمولی ہوا کرتا تھا، میں دے نہیں پاتا،
اور تیسرا مفلسی نے، تنگ دستی نے بے حال کر دیا۔ حضرت عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المال چلے گئے اور بیت المال والے سے کہا اس کی ساری پریشانیاں دور کریں، اس کی ضروریات پوری کریں، اور پھر ایک فرمان لکھا کہ جتنے بوڑھے غیر مسلم ہیں آج سے ان کا ٹیکس معاف ہے۔ یہ کیا اچھی بات ہے، جوانی میں ہم ان سے ٹیکس لیں اور بڑھاپے میں ہم ان کا خیال نہ کریں، اس لیے ہم نے ان کے بڑھاپے کا ٹیکس معاف کر دیا، اب ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ غیر مسلموں کا اتنا خیال۔ اور ایک غیر مسلم آیا حضرت عمر کے پاس، قبطی تھا، مصر سے آیا، کہا وہاں کے گورنر جو ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کا معاملہ کیا۔ حضرت عمر نے ان کو بھیجا، پیغام دیا، وہ آئے اور حال احوال جب لیا، حقیقت میں ایسے ہی تھا۔ حضرت عمر نے بدلہ دلوایا، غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ترغیب اتنی دی، عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر آتے تھے تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے تھے آپ نے ہمارے پڑوسی جو انسانی اعتبار سے بھائی ہیں، آپ نے ان کو ہمارے گھر کا کھانا دیا، سالن دیا کہ نہیں دیا؟ اتنا زیادہ غیر مسلموں کا اپنے ملک کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر وہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت عمر۔ اور وہ انڈیا میں، وہاں مسلمان قلت کے اندر ہیں، قلیل ہیں، ہندو زیادہ ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے حکمران یعنی کہ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ کیا کہ گورنر کے بیٹے کی پٹائی لگوا دی۔ ایک غیر مسلم نے شکایت کی تھی۔ یہ ہے سبق میرے محترم۔ آج انڈیا کے اندر وہ بدبخت عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام ترازی کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے، اور یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم سیکولر لوگ ہیں، یہاں ہر ایک کو مذہبی اعتبار سے آزادی حاصل ہے، ہم مسلمان کو مذہبی اعتبار سے تنگ نہیں کرتے، عیسائی کو تنگ نہیں کرتے، پارسی کو تنگ نہیں کرتے، یہودی کو تنگ نہیں کرتے، کسی غیر سکھ کو تنگ نہیں کرتے، ہر ایک عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اور دنیا انسانیت کے سامنے دھول جھونکنا ہے، غلط بات ہے۔ سب سے زیادہ تنگ جو کیا جاتا ہے وہاں مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بات ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت کمبخت نے گالیاں، برا بلا کہا، سیدہ عائشہ کو برا بلا کہا۔ ہمارا مسلمان حکمران تو کہتا ہے اگر یہاں کسی مسلمان نے کسی کافر کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی زیادتی کا نشانہ بنایا، ہم بدلہ دے کر دکھائیں گے۔ اور وہ ان کی حکومت دیکھیں، ان کے ہاں وہ ان کی حکومت ہے، حکومت کا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حکومتی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ الو بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے 6 سال کے لیے اس کو الگ کر دیا۔ یہ کیوں الگ کیا؟ 10 دن بعد یہ آپ نے آرڈر دیا، جس دن اس نے گالیاں دیں نبی علیہ السلام کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اس دن کچھ نہیں کہا، 10 دن بعد ایکشن لیا۔ ایکشن کیوں لیا؟ کافر مال کا بھوکا ہوتا ہے، کافر مادے اور پیسے کو سب کچھ سمجھتا ہے، جب ان کی اکنامکس، ان کی معیشت پر زد آتی ہے تب یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو جب 10 دن کے بعد عرب لوگوں نے، شکر ہے کہ ان کو خیال آیا، عرب لوگوں نے، عرب حکمرانوں نے ان کا سوشل اقتصادی اعتبار سے بائیکاٹ کرنا شروع کیا، ان کی پروڈکٹس، ان کی چیزوں کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کی، وہاں کے لوگوں کو اپنے ملک سے چلتا کرنا شروع کیا۔ اب ان کو ہوش آیا، اب کہہ رہے واقعی ہماری اس خاتون کی غلطی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب جا کر سٹینڈ لیا اور ایکشن لیا، اور 6 سال کے لیے اپنی پارٹی سے، بی جے پی سے اس کو معطل کر دیا کہ 6 سال تک آپ نہیں آ سکتے۔ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا 6 سال ہے؟ خدا کی قسم اس کی سزا قتل ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، حدیث کہتی ہے، میں آپ کو کچھ حوالے آپ کو دیتا ہوں، جہاں نبی علیہ السلام امت کے لیے دعائیں اٹھاتے تھے وہاں نبی علیہ السلام نے اسی امت کو ترغیب دی ہے جو میری شان میں گستاخی کرے اس کی گردن اڑاؤ۔ ان کی سزا یہ ہے، ان کی منتیں تلڑے نہ کرو۔ 70 سال سے ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں،
70 سال سے ہم ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ بچہ اپنے بڑے کے سامنے ہوتا ہے. کہاں انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف کا، رواداری کا معاملہ کیا. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اللہ فرماتے ہیں اگر ان مشرکوں نے تم سے کیے ہوئے وعدے توڑے، قسمیں اٹھائی تھیں ہم تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے بے انصافی کی، اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرداروں کو قتل کرو. اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ تو کبھی اٹھا کر دیکھیں، کبھی ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی اور کا نہیں پڑھتے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. اللہ فرما رہے ہیں ائمۃ الکفر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ، کافر جب تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ قتال کرو، ان کی گردنوں کو اڑاؤ. جو کافر تمہارے نبی کو برا کہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو کافر تمہارے نبی کو برا کہے، تمہارے اللہ کو برا کہے، تمہاری کتاب کو برا کہے، تو یہ تمہاری استقامت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، گردن اڑاؤ ان کی. ابن تیمیہ سے بڑھ کر ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اور واقعات بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری پر ایمان ہے؟ ارے بولو نا، ایمان ہے؟ شکر ہے. کون سا بخاری؟ وہ لڈن بخاری؟ کون سا بخاری؟ محمد ابن اسماعیل رئیس المحدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بخاری جلد ثانی کے اندر کتنی ایسی روایات، کعب بن اشرف یہودی تھا، بدبخت نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نبی نے ترغیب دی ہے کون ہے اس کی گردن کو اڑائے گا، صحابی اٹھے گردن اڑائی. میں مختصر ذکر کر رہا ہوں. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک آدمی نے گستاخی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یکفینی عدوی، کون ہے اس میرے دشمن سے نمٹ جائے میری طرف سے. صحابی اٹھے گئے گردن اڑا دی. ایک عورت بدبخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لی بہا، کون ہے میری طرف سے بدلہ لینے والا. اور پھر صحابی رسول اٹھے، اس کی گردن اڑائی. ایک صحابی تھے، بعض جگہ آتا بیوی تھی، بعض کہتے ہیں اس کی باندھی تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے من لی بہا، کون ہے میری طرف سے بدلہ لینے والا. وہ نابینا صحابی تھا، نابینا صحابی. اس کے لیے تو یہ جائز تھا کہ میں تو نابینا ہوں، دیکھ نہیں پاتا، میں تو دعائی کروں گا اللہ تباہ کر دے. لیکن انہوں نے جتنی ان کی طاقت تھی، جتنی ان کی صلاحیت تھی، نبی کی دفاع میں استعمال کی. اٹھے، حالانکہ بچوں کی ماں تھی، اس سے خوبصورت خوبصورت بچے بھی تھے، اٹھے تلوار لی، اس کی باندھی یا بیوی دونوں ہیں، سوئی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کیا ہے تلوار رکھی، زور دیا یہاں تک کہ تلوار آر پار ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کا خاتمہ کر دیا، کام تمام کر دیا، آپ کے چہرے کی طفیل، آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کے تحفظ کی وجہ سے، آپ کی ناموس کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے جو خون بہایا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، معاف ہے. اور ایک کسی نے گالی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول اللہ نے ترغیب دی. بعض کہتے خالد ابن ولید اٹھے، بعض کہتے زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن وہ اٹھے، گردن اڑا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خون معاف. انسان تو انسان، جنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کی. ایک انسان نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ایک جن اٹھا مار دیا. وہ ایک قبیلے کا جن تھا، اس نے بتا دیا ہم جن ہیں تو کیا ہوا، ہے تو نبی کے عاشق. حضرت علی جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو حدیثوں کو گھمایا پھرایا نہ کریں، حدیث کو اس کی جگہ رکھیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں میں مکسنگ نہ کریں، ورنہ ہماری زندگی مکس ہو جائے گی، مکسچر بن جائیں گے. حضرت علی کے بارے میں یہ زور و شور سے یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہا کریں کہ حضرت علی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یہدی اللہ لک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی آپ کی برکت سے ایک انسان کو اگر اللہ ہدایت دے دے وہ سرخ 100 اونٹوں سے بہتر ہے. ہم اس کو کس انداز سے پیش کر دیں، علی لڑنا نہیں. اور حضرت علی نے کیا کام کیا، نظر بن حارث، آپ کہیں یا نہ کہیں میں کہتا ہوں بدبخت ملعون جو میرے نبی کو گالی دیا کرتا تھا، حضرت علی کی قید میں آیا. اور قیدیوں کے بارے میں کیا ہے، کھانا کھلایا کرو، پانی پلایا کرو، حسن سلوک کیا کرو.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی کے قبضے میں نضر بن حارث گستاخ رسول آیا، حضرت علی نے نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، بھوکا پیاسا رکھا یہاں تک کہ مردار اور مر گیا۔ اب بتاؤ حضرت علی کے اس عمل کو کیا کہو گے؟ اس لیے کہ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام کے لیے غصہ بھی تو دکھایا کرو نا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بات طویل ہو جایا کرتی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، اس سے پہلے میں ایک حوالہ دے دوں، مشہور حدیث ہے، مشہور بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک درزی نے دعوت کی، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت انس بھی تھے، درزی کے گھر پر گئے، دستک دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے میری دعوت کی تھی، میں آ گیا، لیکن راستے میں یہ بھی تھا، آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ آئے ورنہ نہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جس کو دعوت میں بلایا جائے وہی آئے، بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو لے کر نہ آئے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ بعض مجلسیں ہوتی ہیں سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہیں، ہم دوسروں کو بھی گھسیڑ دیتے ہیں، چلو جی دعوت ہے، ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے بھائی۔ نبی نے ترغیب کیا دی کہ اگر بالفرض تمہارے ساتھ کوئی آ گیا، تم نے مستقل اس کو نہیں بلایا، آ گیا تو دعوت دینے والے سے پہلے پوچھ لو میرے ساتھ ایک آدمی آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو اس کو بھی شامل کر لوں، لیکن اس کو وظیفہ نہیں بنانا، چلو یار میں اس سے پوچھ لوں گا، وہ منع تھوڑی کرے گا، شرما شرمی میں آنکھیں نیچے کر لے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درزی سے پوچھا، میں آیا ہوں، دعوت میری تھی، یہ انس راستے میں آ گئے ہیں، آپ کی اجازت ہو؟ نبی کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ اور میں پیغمبر بننے کی کوشش نہ کرنا، ہر ایک کو پکڑ کے لے کر آگے، جی اجازت ہے شریک کر لیں، سمجھ رہے؟ وہ نبی تھے، صحابہ تو اپنی پلکیں بچھاتے تھے نبی کے لیے بھائی۔ تو آئے حضرت انس بیٹھے، کہا جی بالکل، بیٹھے حضرت انس، اب کھانا کھا رہے تھے، کدو کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تھے، گوشت بھی تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کدو کھا رہے ہیں، کہتے اس کے بعد سے مجھے کدو پسند آیا، اس لیے کہ جو پسند میرے محبوب کی وہ پسند میری۔ اب میں دیکھوں گا ہم میں سے کس کو محبوب پسند ہے، جو میرے محبوب کو پسند وہ مجھے وہ پسند۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا نقشہ کھینچ رہے تھے، ان کے ایک شاگرد نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا ٹھہر میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں، یخ بستہ، سردی تھی، گھر گئے، تلوار نکالی، کہا میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی، میں نبی کی حدیث بتاؤں، میں نبی کی پسند بتاؤں اور تو اس کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے کہ مجھے کدو پسند نہیں، تو اس لائق ہے کہ تیری گردن اڑائی جائے۔ علماء یہاں فرماتے ہیں کہ دین کے لیے غیرت بھی دکھانی چاہیے، ہر وقت ٹھنڈے نہیں رہنا چاہیے، کبھی غصہ بھی دکھانا چاہیے، ہائے پر بھی ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کے لیے تو انسان غصہ دکھاتا ہے، نبی کے حق کے لیے کون غصہ دکھائے گا؟ ہاتھ تو اٹھا کر دکھاؤ۔ اللہ ان ہاتھوں کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لبوں کو نبی کے ہاتھوں کو چوم کر جام کوثر پینے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، ان آنکھوں کو نبی کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لبوں کو نبی کے ریشم جیسے ہاتھوں کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہاتھ نبی کی محبت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، واقعات اور بھی ہیں، عرض یہ کرنا ہے، دشمن اتنا کچھ کر لے، اپنے دیس میں بیٹھ کر نبی کی شان میں اتنی گستاخی کر لے، میرا ساتھی پھر بھی اپنی بہن کی شادی میں ان خنزیروں کی آوازوں کو گنجوائے، میں کہوں گا آج ان بدبختوں کی اپنے بھائی کی شادی میں پوری رات فنکشن کروائے، اس کا میں مطلب کیا سمجھوں؟ تو ادھر ہے یا ادھر ہے؟ تو کس کی طرف ہے؟ تجھے نبی کی محبت میں نعتیں پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا؟ بہن کی شادی ہے، نبی کی محبت کی نعتیں پڑھا، بہن کی شادی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھوا، بہن کی شادی اناشید پڑھوا، نعتیں پڑھوا، دنیا کو پتہ چلے یہ عاشق مصطفیٰ ہے، عشاق آن مصطفیٰ ہیں یہ۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، خیر بات کو سمیٹ رہا ہوں، ہمارے علماء نے دیکھیں، عرض کر دوں، ہمارے علماء صرف چند نہیں ہیں، ہمارے علماء بہت ہیں، سانسیں ختم ہو جائیں گی، علماء کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر نے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد پرانی نمائش مزار قائد کے پاس ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ہے کہ جو انہوں نے بکواس کیے ہیں
اب کوئی کہے گا اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں نے پہلے کہا نابینا صحابی نے اپنے اعتبار سے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں چند قدم اٹھا کر وہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، نماز کے بعد 2:30 بجے یہاں سے جانے کی ترتیب ہوگی اجتماعی شکل میں، کن کی بہت مجبوری ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ مت بنائے، سب عاشق رسول ہیں، سب کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے، لیکن انسان ہے کہیں مغلوب ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے، کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، کوئی نہیں گیا اس کے پیچھے تبصرے نہ کریں ورنہ اللہ سارا عمل ضائع کر دیں گے۔ بھائی اللہ کو دکھا رہے ہو، لوگوں کو دکھا رہے ہو، اس لیے اگر کوئی 5 منٹ کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے، 5 منٹ اس کو اجازت دیتے ہیں، صرف اس نیت سے جائیں میرے یہ قدم اٹھیں گے نبی علیہ السلام کی محبت میں، ہو سکتا ہے یہ قدم میری درجات کی بلندی کا، نبی کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، ان قدموں اٹھے ہوئے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش قبول فرما دیں اور میں بھی نبی علیہ السلام کے عاشقوں میں شامل ہو جاؤں۔ کریں گے بھائی کوشش؟ اس میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو جو جانا چاہے، اول تو سب جائیں، دکان کو بہت ٹائم دیتے ہیں، آج 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے، وہ نبی جو ہمارے لیے طائف کی گرمی برداشت کرتا تھا، مکہ کی تپتی ہوئی وہ سرزمین پر وہ گرمی برداشت کرتا تھا، بدر میں ہمارے لیے اس نے گرمی برداشت کی، احد میں، خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے اس امت کے لیے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بات ہے، چند قدم اٹھا دیے، پسینے بہا دیے، اپنے آپ کو ان مبارک ہستیوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری سانسوں کو، ہمارے اوقات کو، ہمارے لمحات کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔